میں آرام فرماتے اسی حالت میں آرام فرما رہے. پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا اور اسی حالت میں ہٹا بھی رہا. چند لمحے گزرے کے دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے. پوچھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں شرف ملاقات کی. آقا نے عطا فرمائی, شرف ملاقات کی, حضور سے مخاطبہ ہوا, باتیں ہوئیں, اجازت چاہی, آقا نے اجازت دی. اما عائشہ فرماتی ہیں اسی حالت میں آقا آرام فرما رہے اور پنڈلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اسی حالت میں ہٹا رہا اور عمر بھی چلے گئے. چند لمحے گزرے پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا گیا تو پتا چلا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آقا سے شرف ملاقات چاہتے ہیں. جب پتا چلا نا کہ حضرت عثمان غنی آئے, آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور جو پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا نا محبوب علیہ السلام نے اسے بھی ڈھانپ لیا. آئے, شرف ملاقات کی, آقا سے مخاطبہ ہوا, باتیں ہوئیں, اجازت چاہی, چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے عرض کی میرے بابا جان آئے تو آپ اسی حالت میں آرام فرما رہے اور پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ بھی ہٹے کا ہٹا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ اسی کیفیت اور حیت میں رہے. پنڈلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ بھی ہٹے کا ہٹا رہا اور آپ نے اسی حالت میں ان سے گفتگو کی اور انہیں بھی اجازت عطا فرما دی. پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا اٹھ کے بھی بیٹھ گئے اور پنڈلی سے ہٹا ہوا جو کپڑا تھا پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا. محبوب اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا مسکرائے, مسکرا کے فرمایا اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے میرے رب کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. آشا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے میرے رب کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, حیا کرو اس سے کہ جس سے رب کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. تو تھوڑا سا حیا کا دامن پکڑو اور با حیا بنو. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ کرو اور غور کرو اپنے الفاظ پر. یہ تو وہ محبوب علیہ السلام کا محبوب ہے کہ جب یہ آتا ہے تو خالق کائنات کے پیارے محبوب اس سے حیا فرماتے ہیں. اس لیے اور ساتھ اعلان بھی کرتے ہیں اس سے حیا کیوں نہ فرماؤں جس سے میرے رب کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. صاحب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جب اپنے اکابرین کی اسلاف کی سیرتوں سے دور ہوئے نا تو ہم طرح طرح کی فتنوں میں مبتلا ہو گئے. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. پھر تم میں سے جو اچھے عمل کر کے آئے, نیک عمل کر کے آئے, با ادب ہو, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فلنحیینہ حیاتا طیبہ. قرآن وعدہ کر کے کہتا ہے ہم اسے ستھری پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں. میں نوجوانوں سے ایک جملہ بیان کر کے کہوں گا کہ لوٹو اپنے رب کے حضور اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناؤ. محبوب علیہ السلام سے والہانہ پیار کرو. سرزمین لاہور سے ایک بزرگ نے یہ جملہ امت کو عطا کیا تھا, جب آقا سے محبت کرو تو پھر انیوا کرو. اور کہا تھا کہ کم از کم حضور سے اتنی وفا ضرور کر کے جانا. بابا جی کتنی؟ کہا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو پھر روزے سے آواز ہے کہ او میرا فقیر آیا. اتنی محبت کم از کم حضور سے ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو پھر روزے سے آواز ہے کہ او میرا فقیر آیا. کلیم اطاری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کرو, حضور کی سیرت طیبہ کو اپناؤ, آقا سے محبت کرو. نوجوانوں کو ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ ساتھ یہ 11ویں بھی ہے اور 11ویں صرف دیگ کھانے کا, لنگر کھانے کا نام نہیں ہوتا. 11ویں کے عنوان پہ کبھی زندگی نے وفا کی تو میں بیان کروں گا. وہ 11ویں والے پیر جو تھے وہ دن 10واں اور رات 11ویں کو لوگوں کو جمع کرتے تھے. پہلے محمد مصطفیٰ کا دین سکھاتے تھے, بعد میں مہمان نوازی کرتے ہوئے انہیں لنگر کھلاتے تھے. ہم نے لنگر کو تو اپنا لیا, وہ جو آقا کا دین تھا اسے پسے پشت ڈال دیا. تو حضور سے پیار کرنا ہوگا, حضور کے قریب ہونا ہوگا. فطرتی طور پر نوجوان انسان جو ہے فطرتی طور پر یہ حسن پرست ہے, اس کی فطرت میں رکھا گیا یہ حسن پرست ہے. یہ حسن جدھر دیکھتا ہے لڑک جاتا ہے. لازمی نہیں یہ کسی عورت پر ہی فریفتہ ہو. اگر کسی کوئل کی آواز اس کو دل کو لگ گئی تو شاید یہ وہاں پر بھی دل دے بیٹھے.
کوئی حسین نظارہ اس کی نظروں سے گزرے تو شاید دل وہاں پر بھی دے لے، اس لیے کہ یہ فطرتی طور پر حسن پرست ہے. جب یہ حسن پرست ہے، حسن دیکھ کے لڑک جاتا ہے، پھر اسے لے آؤ نا اس دربار پر جہاں حسن خود خیرات مانگتا ہے، پھر اسے اس دربار میں لے کے آؤ جہاں حسن خود پانی بھرتا ہے، پھر اسے وہاں پہ لے کے آؤ جو حسین ہی نہیں بلکہ شہنشاہ حسین ہے، پھر اسے اس دربار میں لے کے آؤ جس کے حسن کی قسم میرا رب خود فرماتا ہے، پھر اسے اس دربار میں لے کے آؤ اور اس کے سامنے محمد مصطفیٰ کے حسن کے تذکرے کرو، اور اسے اس دربار میں لے کے آؤ جو ہاں حسن خود جو ہے وہ منگتا بن جاتا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں نام ابو کرسافہ، ایک روایت میں آتا ہے 17 سال اور ایک روایت میں آتا ہے 21 سال کی عمر ہے. باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا، رہنے کو گھر بھی اپنا نہیں ہے، ماں نے ساتھ لیا اور خالہ کے گھر میں چلے گئے. جب خالہ کے گھر میں گئے نا تو چند بکریاں تھیں ان کی، چند بکریوں پر ان کے جو گھر کا نظام تھا معیشت کا وہ چل رہا تھا. چند بکریاں تھیں، خالہ نے کہا چلو تم بھی آ گئے ہو آسانی ہوگی، یوں کرو ابو کرسافہ تم بکریاں لے جایا کرو، دن کو چرایا کرو، یہ جتنا خوب سیر ہو کے چریں گی اتنا دودھ دیں گی، اور اس دودھ سے نا ہم 2 گھروں کا نظام چلا لیں گے. کنات والے لوگ تھے. کہا ٹھیک ہے. ابو کرسافہ روز بکریاں لے کے جاتے اور ان کو چراتے، شام کو لوٹ کے آتے، ان کا دودھ دھوتے، دودھ فروخت کیا جاتا اور دونوں گھروں کا نظام چل رہا تھا. ایک دن بکریاں چرانے کو گئے نا، ابو کرسافہ کی نظر محبوب پہ پڑ گئی اور بدلے میں حضور کی نظر بھی ابو کرسافہ پہ پڑ گئی. پھر بکریاں تو وہیں رہیں، اب بکریاں چھوڑ دیتے، سارا دن محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور حضور کے حسن کی زیارت کرتے رہتے. جو 4-6 دن گزر گئے، بکریوں نے جب صحیح طرح سے کھایا نہیں تو دودھ بھی اس طرح کا نہ دیتی. حیران ہوئے کہ یہ کرتا کیا ہے، بکریاں صحیح نہیں چراتا. پتا چلا کہ یہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے اور سارا دن اس کا وہیں گزر جاتا ہے. ماں خالہ نے بٹھایا ابو کرسافہ کو، او نوجوان 17 یا 21 سال کے، انہی بکریوں پہ گھر کا نظام چل رہا ہے اور تم سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہتے ہو، بکریاں چریں گی نہیں تو دودھ کیسے دیں گی، تو ان کو صحیح طرح سے چرایا کرو اور حضور کی بارگاہ میں نہ جایا کرو. جب یہ جملہ بولا نا ابو کرسافہ رو پڑے. کہا کہ حضور کی بارگاہ سے نہ روکو. کہا کہ جب وہاں جاتے ہو سارا دن گزار لیتے ہو، بکریاں چرتی نہیں ہیں اس لیے تو تمہیں روک رہی ہیں. پھر قید لگا دی کہ اب تم نے حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا. اچھا ابو کرسافہ نے جب ماحول دیکھا نا، ماحول سخت ہو گیا ہے، ایک جملہ بولا. ابو کرسافہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ کہا پہلے ایک بار تم بھی میرے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں چلو، اس کے بعد اگر روکا تو میں رک جاؤں گا، میں اس کے بعد نہیں جاؤں گا. میرے نوجوان بچے پتہ ہے اکثر رشتے کے موقع پر ضد کرتے ہیں اور ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ایک بار چلیں تو صحیح نا، تو پھر جیسے آپ کہیں گے، پھر جیسے ماں باپ کہتے ہیں ویسے کرتے نہیں ہیں، کرتے وہ اپنے من کی ہیں. ابو کرسافہ نے بھی کہا ایک بار حضور کی بارگاہ میں چلو، جیسے کہو گے ویسے کر لیں گے. ماں خالہ نے آپس میں مشاورت کی اور کہا چلو ایک بار چلتے ہیں، اگر اس سے یہ رک جائے تو اس سے بڑی کون سی بات ہے. ماں کو ساتھ لیا، خالہ کو ساتھ لیا اور آقا کی بارگاہ میں مجلس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی ہے. ماں بھی آ کے بیٹھ گئی، خالہ بھی آ کے بیٹھ گئی. آقا باتیں کر رہے تھے اپنے غلاموں سے، مخاطبہ فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اپنے غلاموں سے. جب مجلس برخاست ہوئی نا، ابو کرسافہ کا دل دھڑکنے لگا. اب کیا قید لگتی ہے، کیا کہا جائے گا، کیا حکم نامہ میرے لیے جاری ہوتا ہے. جب ابو کرسافہ نے نظر اٹھا کے ماں کی طرف دیکھا نا، اس نے نظر جھکا لی. اپنی خالہ کی طرف دیکھا نا، خالہ مسکرا پڑی اور ایک جملہ اس نے کہا واللہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا. خدا کی عزت کی قسم ابو کرسافہ جس محمد کی بارگاہ میں آج لے کے آیا ہے اس جیسا سونا تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا، جس کی بارگاہ میں آج لے کے آیا ہے اس جیسا حسین و جمیل تو دیکھا ہی نہیں ہے. میں راکب صاحب کے شعر آگے بڑھاتے ہوئے پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں تو مانا یوں بنتا ہے، پھر ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھے آوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمندی تا سارا گلشن سیس نواوے، پھر جیو رکھے حد پھلاں وچ ود پھلاں تو جاوے، کی اجاز نظر وچ تیری آقا جیڑا آوے او وک جاوے،
خلق تیرے نے موہ لئی دنیا تے کوئی ورلے جان چھڑاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اتے دھرتی لس لف جاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے اور علم رب نے اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے اور عقل رب نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے جیو کھولے پیچ زلف دے تر راہی راہ پل جاوے آزم ایڈا حسن ماہیدہ جدی تاب نہ جلی جاوے پھر حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی تنقید گنجائش سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی پھر میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا میرے امام اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں اعلیٰ حضرت آگے بڑھے اور پیر صاحب کے قدم پکڑ کے کہا اگر اجازت ہو اگلی بات میں نہ بول دوں کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں کہا بول آقا کے حسن پہ میرے امام نے قلم اٹھایا کہا کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و تواں ٹوٹ گیا چمکا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا آب در دنداں سے ادن ڈوب گیا رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا پھر اعلیٰ حضرت بات کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ ما رأینا مثل حاضر رجل احسن وجہن ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور ایک کلندر بولا تو اس نے حد ہی کر دی اس نے کہا حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں یہاں تو چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھے گا یہاں تو چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھے گا پھر پیر میر علی شاہ صاحب بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی بس چپ کر میرے علی ایتھا جانیوں بولن دی سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات واللہ ما رأینا مثل حاضر رجل احسن وجہن او ابو کرصافہ خدا کی عزت کی قسم جس محمد کی بارگاہ میں آج لے کے آیا ہے نا اس جیسا تو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے ارے جب حسن ہی تمہارا معیار ہے جب حسن دیکھ کے ہی لڑکنا ہے اور جب حسن ہی پہ مرتے ہو جب حسن ہی تمہارا حرف آخر ہے تو پھر اس شہنشاہ حسینہ کے دربار میں آؤ جہاں حسن خود خیرات مانگتا ہے جہاں حسن خود پانی بھرتا ہے تو کہا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ تم میں سے جو آقا کا دامن پکڑنے کے بعد ایمان کی دولت سے سرشار ہونے کے بعد اعمال صالحہ کر کے آئے چاہے مرد کرے یا عورت کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً قرآن کہتا ہے ہم ستھری پاکیزہ زندگی اسے عطا فرما دیں گے موت ہے ہنگامہ آرا کل زم خاموش میں پھر ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں جب دنیا سے جانا ہی ہے تو پھر حضور کا عشق لے کے جاؤ محبوب کے صحابہ کا ادب لے کے جاؤ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو با ادب ہو کر اس دنیا سے جاؤ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے سیدنا عثمان غنی ذو النورین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیضان ہے اللہ ہم سب کو وہ اس در کی خیرات نصیب فرمائے ہمارے دلوں کو قلوب و اذہان کو اللہ ان کے نور سے منور فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب